جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈواسکوپ۔ آج بھارت کی حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک محمد اشرف علی نامی شخص کو گرفتار کیا ہے، جو کہ اوریجنلی پاکستانی ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے 15-16 سالوں سے وہ بھارت میں مقیم ہے اور کئی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، بشمول مقبوضہ جموں اور کشمیر کے۔ بقول بھارت کی حکومت کے یہ جو شخص ہے اشرف علی، اس نے بھارت میں کچھ عرصہ شادی بھی کی تاکہ بھارت کی شہریت حاصل کر سکے، اور اس کو جو بھی اس کے ہینڈلرز ہیں وہ اس کو پیسہ بھی پرووائڈ کرتے رہے، اس کو اسلحہ بھی دیتے رہے، اور ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور مزید معلومات بھی شیئر کی جائیں گی۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا یہ بات سن کر، کیونکہ بھارت نے جو اس کا نیریٹو ہے، 2-3 چیزیں سامنے رکھنی چاہیے جو بھارت پروموٹ کرتا رہا پچھلے کئی سالوں سے، اور پھر افغانستان کی جو خاص طور پہ صورتحال بنی ہے 15 اگست کے بعد، اس ضمن میں یہ بالکل ایک فطرتی قدرتی بات ہے کہ بھارت نے ایسا ہی کرنا تھا تاکہ فوکس جو ہے وہ دہشت گردی کے معاملات پہ رہے۔ 2-3 چیزیں ہیں جو میں پہلے بھی کئی بار آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، اور بنیادی طور پہ یہی ہے کہ بھارت پہلے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم میں ملوث ہے اور وہ بھارت کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، جو فارن منسٹر ہیں بھارت کے جے شنکر، وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کوئی نارمل کنٹری نہیں ہے، اور خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں سب پاکستان کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ پاکستان دہشت گردی کو اپنی پالیسی کے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اب کیا بندہ کہے ایسے معاملات میں، لیکن یہ بھارت کا نیریٹو ہے اور ان کے نقطہ نظر سے یہ بالکل اٹ میک سینس۔ تو ایک تو یہ کہ جی یہ بتایا جائے کہ یہ پاکستانی شہری جو بقول ان کے نروال سے ہے اور وہ کئی سالوں سے بھارت میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ دوسرا نیریٹو جو ہے، اسی نیریٹو کا اگلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو جد و جہد ہو رہی ہے، جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ اصل میں دہشت گردی ہی ہے اور اس کو پاکستان ہی پروموٹ کر رہا ہے، اور یہ بھی ان کے نیریٹو کا حصہ ہے کہ اس پوری جد و جہد کو دہشت گردی کے طور پہ پیش کیا جائے۔ خاص طور پہ 9/11 کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ یہ بھارت نے اس پہ بھرپور زور لگا کے یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ تیسرا جو میں سمجھتا ہوں، اور یہ ایک پیٹرن ہے اگر آپ دیکھیے، کہ جب بھی بھارت میں اور خاص طور پہ اس دور حکومت میں، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ RSS کے ایجنڈے سے، ورلڈ ویو سے انسپائرڈ ہے، بلکہ انہی کا ایک حصہ ہی ہے، پولیٹیکل ونگ ہے، تو ان کے دور حکومت میں خاص طور میں جب بھی کوئی وہاں پہ انتخابات آتے ہیں، اہم انتخابات آتے ہیں، تو وہ اینٹی پاکستان جو ریٹرک ہوتا ہے، یا ایک قسم کا انوائرمنٹ بنائی جاتی ہے پاکستان کے خلاف بھارت میں، اور یہ بلکہ ہم نے دیکھا ابھی 2019 میں کس طرح پلوامہ کا ڈرامہ رچایا گیا، پھر بالا کوٹ میں ڈرامہ رچایا، بالا کوٹ میں حملہ کیا گیا، گو کہ اس میں صرف ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ایک کوشش کی گئی، ہمارے ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا گیا۔ تو اس قسم کی چیزیں پھر کی جاتی ہیں تاکہ ووٹ لیا جائے، اور اگلے سال اس طرح میں نے اتر پردیش میں بڑا اہم الیکشن ہے، جو بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے، تقریباً 200 ملین لوگ وہاں رہتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور بی جے پی کے دور حکومت میں پچھلے 5 سال میں اتر پردیش کے حالات کو اتنے اچھے نہیں رہے، بلکہ آج کل تو وہاں بڑے پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، اور فارمرز جو کسان ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے اہم انتخابات آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت ایک اینٹی پاکستان جو ہے انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ کل ہی یہاں کچھ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں 5 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ پونچھ سیکٹر میں کہا جا رہا ہے کہ جی ٹیررسٹ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں پاکستان سے، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے ہفتے دنوں میں جو سیز فائر کی بھی وائلیشنز بھارت کرنا شروع کر دے گا کہ جی، اور پھر یہی کہے گا کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، اور چونکہ پاکستان نے کراس LOC دہشت گرد بھجوانے ہوتے ہیں تو وہ ان کو کور پرووائڈ کرنے کے لیے سیز فائر وائلیشن کر رہا ہے۔ حالانکہ میں تو بلکہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو سیز فائر ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان دا سینس خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد، لیکن پاکستان نے ایک فیصلہ، کیونکہ ہم نے تو 2015 میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ یہ ہم سے کر لیجئے، لیکن اس وقت بھارت نے انکار کر دیا تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ 2015 میں تو انکار کیا جو ہم نے ایک فارمل پروپوزل دی تھی، تو اب 2021 میں کیوں انہوں نے ایگری کر لیا؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے جو انہوں نے غیر قانونی غیر آئینی اقدامات مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے لیے ہیں۔ بھارت تو یہ سب کچھ کرتا رہے گا اور وہ اپنا نیریٹو جو ہے اس کو ری انفورس کرتا رہتا ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے پچھلے دنوں ایک بڑا ڈاسیر ہم نے بنایا کشمیر پہ، جموں اور کشمیر پہ، اور ہم نے یہ بڑے واضح طور پہ اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کس طرح ایٹراسٹیز میں ملوث ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، کتنی میس گریوز ہیں جو وہاں پہ اس کی نشاندہی ہوئی ہے، اور کس طرح وہاں پہ جو کالے قوانین ہیں بھارت کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ بلکہ آڈیو کلپس بھی ہم نے اس ڈاسیر میں لگائے۔ تو ہمارے پاس تو بہت شواہد موجود ہیں بھارتی کارروائیوں میں کہ کس طرح وہ دہشت گردی کر رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کے خلاف۔ تو میں جاننا یہی چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ جو آرمڈ فورسز ہیں اور جو بھی سیکیورٹی فورسز کے وہاں لوگ ہیں ان کے خلاف ہمارے پاس نام موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، آڈیو کلپس موجود ہیں، تو ہمیں کچھ جو لوگ ملوث ہیں دہشت گردی میں عام لوگوں کے خلاف، ان کو لے کر جانا چاہیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، اور ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح عام شہریوں کے خلاف یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ صرف ڈاسیر ایشو کر دینا تو کافی نہیں ہے، اب اس کے آگے کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بھارت کے کچھ لوگوں کو، جو کچھ آفیسرز ہیں آرمی کے، ان کو لے کر جانا چاہیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، اور بالکل اس میں مجھے اور اس کے لیے بھرپور تیاری کر کے جانا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اس کے بارے میں کچھ سوچے گی، اور کیونکہ صرف ڈاسیر پیش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ نے کر دیا، فارن منسٹر بھی تھے اور بھی لوگ، پریس کانفرنس ہوئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حالات جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کتنے گمبھیر ہیں، اور ہم نے اگر آج ہم کھڑے نہ ہوئے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، تو پھر یہ جو ایک جینون تحریک ہے، جائز تحریک ہے، یہ اپنا ایک لحاظ سے لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے۔ تو خدارہ ڈپلومیٹیکلی اپنی ایفرٹس کو تیز کیجیے، کیونکہ بھارت تو اپنا نیریٹو بلڈ کرتا جا رہا ہے، اس کو ری انفورس کرتا جا رہا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔